السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیا حال ہے ویورز؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 جو ہے وہ آج ہم ریڈ کریں گے، اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو انشاءاللہ جو ہے وہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس کو سنیں گے اور اس کے قاعدے قوانین سیکھیں گے۔ تو چلیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما، یا رب زدنی علما۔ سبق کا سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے اور جو ہے وہ آپ تک یہ سارا جو سلسلہ ہمارا ہے وہ پہنچتا رہے۔ چلیے تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا، وَاسْتَعِینُوا، واو جو ہے اس پہ ہونٹوں کو گول کریں گے، سین پہ بالکل سیٹی کی آواز آئے سختی سے۔ وس وس ت وس ت وس ت عینو، عین کا مخرج جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کریں، واضح ہونا چاہیے۔ عینو وَاسْتَعِینُوا، ٹھیک ہے، یا مدہ ہے، اس کے بعد واؤ بھی مدہ ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یا مدہ ہوگی، واؤ ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے تو واؤ مدہ ہوتی ہے، اور الف سے پہلے اگر زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم نے یہ لفظ پڑھا ہے تو مخارج کا بیان اگر آپ کو جو ہے وہ ہم کہیں کہ ہماری جو ریسنٹلی ویڈیوز ہیں ان میں میرے حال سے آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اور اگر نہیں بھی دیکھا تو آپ سرچ کر سکتے ہیں کہ مخارج کا بیان جو ہے اس میں ہر ایک چیز کا مخرج واضح کیا گیا ہے، تو وہاں پہ جا کے اگر آپ پریکٹس کریں گے تو آپ کو جیسے جیسے بتایا جاتا ہے ہم جیسے پڑھتے ہیں تو آپ بھی ویسے ہی پڑھیں گے۔ مخارج ہمارے درست ہونے چاہیے، قواعد و تجوید کے لحاظ رکھتے ہوئے اگر ہم پڑھیں تو ماشاءاللہ ہماری تجوید میں بہت زیادہ امپرومنٹ آتی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، بِالصَّبْرِ، اب دیکھیں با جو ہے اس میں جو الف اور لام ہے وہ لام تعریف ہے، اور صاد جو ہے وہ حروف شمسیہ میں سے ہے، اس لیے یہ الف لام نہیں پڑھا جائے گا بلکہ ڈائریکٹ صاد میں ملا دیں گے۔ ہم نے آپ کو حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کے بارے میں بتایا، ان کا مجموعہ بھی بتایا ہوا ہے پچھلی ویڈیوز میں، تو یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ جہاں پہ الف لام پڑھا نہیں جاتا اس میں وہ والے حروف جو ہوتے ہیں نا وہ حروف شمسی ہوتے ہیں، اس لیے وہ الف لام کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، اور صاد یا مطلب کوئی بھی حرف ہو حروف شمسی میں تو ڈائریکٹ وہ پچھلے لفظ کو ڈائریکٹ اس میں ملا دیا جاتا ہے الف لام کو سائلنٹ کر کے، ٹھیک ہے۔ بالصبری، اب با پہ ہم نے کلکلہ کیا کیونکہ با ساکن ما قبل زبر ہے یعنی کہ مفتوح ہے، تو با پہ جنبش دے کے پڑھیں گے، ہلا کے پڑھیں گے۔ بالصبری، را جو ہے وہ باریک پڑھی جائے گی، والصلاة، والصلاة، ٹھیک ہے۔ یہ بھی لام تعریف صاد جو ہے حروف شمسی میں سے ہے تو الف لام کو ہم سائلنٹ کریں گے۔ والصلاة، لام پہ کھڑی زبر ہے، اس کو ہم لمبا کریں گے، ل، ہونٹوں کو چوڑا کر کے۔ صاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو موٹا بھی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ والصلاة، تا جو ہے یہ ہائے ساکنہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ختم ہو جائے گی، اس کے اوپر سے زبر بھی، زیر بھی، اور دو نقطے بھی اس سے ختم ہو جائیں گے، تو یہاں پہ ہم لازمی وقف کریں گے کیونکہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو اس پہ ہم لازمی جو ہے وہ ٹھہریں گے، ٹھیک ہے۔ والصلاة واستعینوا بالصبر والصلاة
اس کے بعد ہے وَإِنَّهَا، وہ حمزہ کے نیچے زیر ہے، اور اس کے بعد نون مشدد آ گیا ہے. نون مشدد پہ بھی ہم اتنا ہی رکتے ہیں جتنا ہم مدہ حرف کو لمبا کرتے ہیں یا کھینچتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا ہی ٹائم لگاتے ہیں. وَإِنَّهَا، اب دیکھیں الف مدہ ہے نا، تو اتنا ہی اس پہ بھی ٹھہرے ہیں جتنا نون پہ ٹھہرے تھے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لَكَبِيرَةٌ. اب یہ لَكَبِيرَةٌ میں صرف را جو ہے وہ پر پڑھیے، باقی سارے لفظ باریک ہیں اور ہونٹوں کو ایسے چوڑا کر کے پڑھا جاتا ہے ان کو. لَكَبِيرَةٌ، لَكَبِيرَةٌ. دیکھیے را پہ ہم ہونٹوں کو ایسے اٹھا رہے ہیں مخرج کی طرف اور پر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو را ایک تو مفتوح ہے، ٹھیک ہے. لَكَبِيرَةٌ، تن کو ہم نے اس لیے پڑھا کیونکہ حمزہ آ گیا حروف حلقی میں سے، تو اس پہ ہم اظہار کا قاعدہ لاگو ہو رہا ہے، اس پہ ہم ہر چیز کو ظاہر کریں، ٹھیک ہے. جہاں پہ اظہار ہو وہاں پہ ظاہر کریں، جہاں پہ ادغام ہو وہاں پہ غنہ کریں، جہاں پہ اقلاب ہو وہاں پہ بھی نون کی آواز میم میں بدل دیتے ہیں، اور جہاں پہ فا ہو وہاں پہ ناک کو آواز میں، مطلب آواز کو ناک میں چھپاتے ہیں، آدھا غنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. لَكَبِيرَةٌ إِلَّا، لام مشدد ہے، الف مدہ ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ٹھیک ہے. عَلَى الْخَاشِعِينَ، خا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس کے اوپر ایک کھڑی زبر ہے، اس کو بھی ہم لمبا کریں گے. عَلَى الْخَاشِعِينَ، یا مدہ ہے، اور یہاں پہ ہوگا وقف بالاسکان. ماشاءاللہ. ایک دفعہ ہم اس آیتی قرات کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.